الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثل نور ہی کمشکات اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق فیہا مصباح اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق پرانے دور میں جیسے دیواروں میں وہ طاق ہوتا تھا اس کے اندر وہ چراغ ہوتا تھا اور اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے اور المصباح فی زجاجہ وہ چراغ شیشے کے فانوس میں لالٹین ذہن میں لائیں وہ شیشہ اس کا طرف تو وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا اللہ تعالیٰ نور ہے اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک طاق اس طاق میں ایک روشن چراغ اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے مثل نور ہی کمشکات یا نور سے مراد نور ایمان ہے نور سے مراد یہاں نور ایمان ہے یعنی اللہ پر ایمان کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے اللہ پر ایمان کے نور ایمان کی جو مثال ہے وہ ایک طاق کی سی ہے فیہا مصباح اور اس طاق میں ایک چراغ ہے المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا گیا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے اب اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں اس مثال میں طاق کا ذکر ہے یہ جو انسانی سینہ ہے یہ چیسٹ کیوٹی ہے یہ بھی طاق سے ملتا جلتی اس کی وہ ہے اسٹرکچر ہے وہ شیپ ہے یہ نیچے سے چوڑی ہے چیسٹ کیوٹی اور اوپر سے تنگ ہے طاق سے ملتی جلتی ہے اس کی جو اسٹرکچر ہے اوورال اس کی فگر ہے نیچے سے چوڑی ہے چیسٹ کیوٹی طاق کی طرح اور اوپر سے تنگ ہے تو یہ طاق اصل میں چیسٹ کیوٹی اس کی طرف اشارہ ہے سینے میں جو اس مثال میں انسانی سینے کو طاق سے تشبیہ دی گئی ہے کس کو طاق سے تشبیہ دی گئی انسانی سینے کو طاق سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ جو اس طاق میں ایک چراغ ہے مصباح وہ چراغ یہ دل ہے جو اس چیسٹ کیوٹی کے اندر وہ دل ہمارا ہے تو طاق وہ بیسیکلی یہ چیسٹ کیوٹی ہے اس مثال کے مطابق اور اس طاق کے اندر جو چراغ ہے وہ کیا ہے یہ دل جو کہ روشن ہے جس میں نور ایمان ہے اور پھر اس کی بیس پہ ڈایافرام ہے اس طاق کی جو بیس ہے اس چیسٹ کیوٹی کی جو بیس ہے وہ جو طاق کی بیس جس کے اوپر چراغ رکھا جاتا ہے اس چیسٹ کیوٹی کی بیس ڈایافرام ہے جس کے اوپر دل اللہ نے رکھا ہوا ہے تو گویا یہ دل ایک بندہ مومن کا دل ہے جو نور ایمان سے جگمگا رہا ہے مثلا نور اللہ نور جو یہ اس مومن کا دل ہے جو کس سے جگمگا رہا ہے نور ایمان سے جگا رہا ہے کہ جو اس چیسٹ کیوٹی اس طاق کے اندر وہ جو چراغ دل رکھا ہے وہ نور ایمان سے جگمگا رہا ہے اب یہ جو نور ایمان ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جو اب اس مثال سے اصل سمجھنا مقصود ہے ایک نور فطرت اور ایک نور وحی ان دونوں کے نور کے ملنے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے نور فطرت میری فطرت کا نور وہ میں سمجھاتا ہوں وہ کیا اور نور وحی وہ وحی کی طرف اشارہ یہ نور فطرت اور نور وحی مل کے بنتا ہے نور ایمان وہ چراغ جو وہ جلایا کس چیز سے جا رہا ہے وہ جو چراغ ہے وہ کس چیز سے جلایا جا رہا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے زیتون کے مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی یعنی کہ اگر کسی ایک سمت میں درخت ہے تو وہ لائٹ ایک سمت سے ہی لے گا ایک ڈائریکشن میں آئے گی شرقی ہے تو ایک طرف سے لائٹ لے گا غربی ہے تو دوسری طرف سے لائٹ لیکن یہ چراغ جس درخت سے جلایا جا رہا ہے وہ ایک ایسا درخت ہے یعنی کہ نہ وہ شرقی ہے نہ غربی وہ سینٹر میں کھڑا ہے بالکل جو کہ تھرو آؤٹ دا ڈے لائٹ لے رہا ہے اور جتنی زیادہ لائٹ لے گا انرجی کی فارم میں اتنا زیادہ اس کا تیل شفاف ہوگا اتنا زیادہ اس کا روغن اچھا ہوگا اور اسی روغن سے پھر کیا جلایا جائے گا یہ چراغ اس تیل سے جلایا جائے گا تو جس تیل سے چراغ جلایا جا رہا ہے وہ جس درخت کے تیل سے وہ درخت نہ شرقی نہ غربی یعنی ایسی ڈائریکشن میں اکیلا تنہا سینٹر میں بالکل کھلے میدان میں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے اس پہ لائٹ روشنی پڑتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا جتنی زیادہ وہ انرجی لے رہا ہے اس لائٹ کی
کسی ایک ڈائریکشن سے تو نہیں رہا، تھرو آؤٹ دا ڈے لے رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا تیل بڑا صاف ہے، شفاف تیل ہے اس کا بڑا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، قریب ہے کہ اس کا تیل، جس تیل سے چراغ نے جلنا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے ابھی لم تمسسہ نار، چاہے ابھی اسے آگ نہ چھو. اتنا صاف آئل، اتنا شفاف آئل ہے کہ قریب ہے کہ بھڑک اٹھے، اتنا صاف تیل ہے. اور گویا وہ آگ کے چھوئے بغیر وہ تیل، وہ بھڑک اٹھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اس تیل کے اندر. نور علی نور، روشنی پر روشنی. اور جب اس تیل کو، اس روغن کو جیسے ہی آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے اور نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کو سمجھتے ہیں اس مثال میں. وہ جو میں نے نور فطرت اور نور ایمان کی بات کی تھی، اصل میں اجزائے ترکیبی ہیں جو ایمان کے، جس کا یہاں سمجھنا مقصود ہے. اب ایمان دو نور سے مل کے بنتا ہے، نور فطرت اور نور وحی. یہ جو مثال ہے اس کا سارا تعلق نور فطرت کی طرف آ رہا ہے اور نور ایمان کی طرف. اب فطرت انسانی میں، فطرت کا تعلق روح سے ہے، یاد رکھیے گا، فطرت کا تعلق روح سے ہے. فطرت کے اندر اللہ کی معرفت ہے، یا اللہ پر، اس روح کے اندر، اللہ کے اس روح میں اللہ کا ایمان موجود ہے، کیونکہ روح کہاں سے آئی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ نے بھیجی ہے. تو اس میں اللہ پر ایمان موجود ہے پوٹینشلی اس روح کے. ہاں پردے پڑے ہوئے ہیں. تو انسان کی فطرت میں یا اللہ کی معرفت یا ایمان کی کیفیت پیدائشی طور پر موجود ہے. ہر بچہ حدیث میں فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کی معرفت یا ایمان کی کیفیت پیدائشی طور پر انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ وہ روح ہے انسان کے اندر. مگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ معرفت، یہ جو فطرت، یہ کرپٹ ہو جاتی ہے. وجہ دجال کا نظام ہے، ماحول کے گندے اثرات. جب یہ شرک کا نظام چل رہا ہوگا تو کیسے دین کی راہ پہ چلا جائے گا؟ مارکیٹ میں جائے گا عورتیں، ہسپتال میں جائے گا عورتیں، ہر جگہ تو عورتیں ہیں. جدھر جاؤ گے عورتیں فرنٹ پہ بیٹھی ہیں، بینک کے کاؤنٹر پہ جاؤ سامنے عورتیں بیٹھی. تو ماحول کے منفی اثرات کی وجہ سے اور اس مادیت کے پردوں کی وجہ سے، روح کے اوپر جو مادیت کا پردہ کیا ہے؟ اس مادی وجود کا پردہ ہے، مادی وجود. پھر اس سے آگے مادی پردہ کون سا ہے؟ میرے کپڑے ہیں. پھر اس سے آگے مادی پردہ، یہ ماحول ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ سارے مادی پردے ہیں. پھر دنیا کی، یہ دنیا ہے، یہ سارے مادی پردے ہیں. تو انسان ان میں کھو جاتا ہے. اور دوسری طرف ماحول کے جو منفی اثرات ہیں، اس کی وجہ سے جو اللہ کی معرفت ہے وہ چھپ جاتی ہے، وہ شعور کی سطح پہ نہیں آتی، وہ چھپ کے رہ جاتی ہے. اللہ کی معرفت شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے انسان کے. البتہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ جن کے اندر معرفت خداوند، ان تمام چیزوں کے باوجود، مادیت کے پردے اور ماحول کے منفی اثرات کے باوجود، ان کی جو اللہ کی معرفت، ان کا ایمان فعال رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے. اب اس فطری معرفت کی اس روشنی میں، نور فطرت، فطری معرفت کی اس روشنی میں جو اللہ کی ان سلیم الفطرت لوگوں میں ہوتی ہے، ڈسپائٹ دیز فیکٹس کے ماحول خراب ہے اور مادیت کے پردے ہیں، دنیا پرستی ہے، اس کے باوجود ان کی یہ فطرت، فطری نور، اللہ کی پہچان کا نور، نور فطرت فعال رہتا ہے. اور اس فطری معرفت کی روشنی میں جب ان تک ایک اور نور پہنچتا ہے، اس نور فطرت یہ جو موجود ہے اس فطرت کے اندر، روح کے اندر فعال ہے، ان سب چیزوں کے اللہ کی پہچان پھر بھی وہ شعوری سطح پہ ان کے دلوں میں اجاگر رہتی ہے. اتنے میں ایک اور نور جب انہیں ملتا ہے، جب ایک اور نور، نور وحی، وہ قرآن کا علم، تو اس نور فطرت اور نور وحی کے ملنے سے نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو تب وہ ایمان اس کا فعال اور ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے اندر سے. نور فطرت، وہ فطرت کا نور اور نور وحی مل کے یہ نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب یہ پیغام پہنچتا ہے، اب امپورٹنٹ چیز، اب ہر بندے کی یہ جو نور فطرت ہے، پردے تو ہیں میں نے بتایا، ہر ایک کی فطرت کا نور ایک جیسا نہیں ہے. ہر ایک کے پردے ہیں، کوئی دنیا پرستی میں کم ملوث ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی کم سے کم ہے. تو ہر ایک کی فطرت کا نور مختلف ہے. مادی پردوں میں، مادی دنیا میں ہر ایک بندے کا اپنا لیول ہے کہ وہ کس سطح پہ اس دنیا میں کھویا ہوا ہے اور کس سطح پہ یہ گندا ماحول اس پہ اثر کا. ہر انسان پہ اس کا مختلف اثر ہے، اس لیے ہر بندے کا نور فطرت بھی مختلف ہے. تو جب
قرآن سنایا جاتا ہے نور وحی ان محفلوں میں، ہر بندے کا ریئیکشن اس قرآن کو بھی مختلف ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی فطرت کا نور مختلف ہے، ہر ایک کی فطرت میں پردے ہیں، اور کسی پہ کم کسی پہ زیادہ، کوئی ماحول میں گم ہو چکا ہے، کوئی نہیں ہو، کوئی کم کوئی زیادہ، جو ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں سارے. تو جب نور وحی قرآن انہیں سنایا جائے گا تو وہ نور فطرت اور نور وحی کے نتیجے میں جو نور ایمان ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر ایک کا رسپانس مختلف ہوگا. تو بہرحال جو سلیم الفطرت جیسے ہی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فطرت کا نور بڑا صاف ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت کا نور بڑا صاف ہے. اس کی ضرور بھائی دیکھیں، اگر انجیکشن ہے تو ٹھیک، اور نہیں کہ ایمرجنسی ریفر کریں ایسے پیشنٹ کو. پیشنٹ اچھا اس طرف ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح. یہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی مثال سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی اس سے کچھ نہ کچھ توقف کیا، ڈیلے کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا. یہ تھا ان کی فطرت کا نور. وہ معرفت اس قدر اللہ کی تھی دل میں کہ جیسے ہی نور فطرت تو اتنا صاف تھا، واضح تھا، بے حد نور تھا فطرت کا، اللہ کی پہچان موجود تھی. جیسے ہی نور وحی آیا، اللہ کے رسول نے وہ وحی کی تعلیمات سنائی، فوراً انہوں نے ایمان لے آئے. تو یہ اس لیے صدیق کہلائے. تو یہ صدیقین ہوتے ہیں، ان کی فطرت کا نور. یہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اتنا صاف ان کا نور ہوتا ہے، جیسے ہی نور وحی پہنچا فوراً تصدیق کی. لیکن ہر ایک کی فطرت کا نور ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. تو ظاہر اسی طرح صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ فطرت کا نور اتنا واضح تھا، جیسے ہی دین کی دعوت پہنچی، نور وحی، نور فطرت میں اللہ کی پہچان بڑی واضح تھی، جیسے ہی پہنچی فوراً والسابقون الاولون کہلائے. اتنا نور فطرت ان لوگوں کا بہت زیادہ نور تھا، نور فطرت. نور وحی پہنچا فوراً انہوں نے اس کو ایمان لے آئے. تو گویا اس ماحول میں فطرت پہ جو کثافت، جو گندگی، جب میل ہے اس ماحول کے منفی اثرات کی وجہ سے، مادیت کی وجہ، مادہ پرستی، دنیا پرستی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اب ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی ہر بندے پہ، اس کی دیکھتے ہوئے کہ اس کی فطرت کا نور کتنا ہے، وہ کس قدر مادیت میں کھوئے، اس قدر ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی ہر بندے پہ اس نور کے مطابق. اب آتے ہیں اس تیل. دیکھیں تیل پرانے دور میں ایک تیل تھا، یہ جو اس تیل جو جلانے کے لیے جو جل اٹھے، قریب ہے کہ وہ جل اٹھے، ابھی اس کو آگ نے چھوا ہی نہ ہو. اب میں نے وہ آپ کو مثال دی کہ جو 24 گھنٹے جو وہ درخت وہ تھرو آؤٹ دا ڈے لائٹ لے رہا ہے، اس کا تیل بڑا صاف ہوگا کیونکہ اس کی اتنی زیادہ انرجی، لائٹ انرجی مل رہی ہے، اس کا تیل بڑا صاف. پرانے دور میں سرسوں کا تیل استعمال کیا جاتا تھا وہ جلانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جو چراغ ہوتے تھے جو، اور وہ اس کو سرسوں کے تیل کے ساتھ کیا اس کے اندر وہ ڈالی جاتی تھی، کاٹن ڈالی جاتی تھی، تب وہ جلتا تھا. اب ایک تیل پیٹرول بھی ہے، کیسے آگ دکھانے کی دیر ہے اور یہ جل اٹھے گا. تو اصل میں اس تیل کی اس مثال میں سمجھے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کی فطرت پہ میل ہے، یہ دنیا پرستی کے پردے ہیں، وہ سرسوں کا تیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو جلانے میں بڑی مشکل ہوگی، اور ایک طرف یہ پیٹرول ہے. تو وہ لوگ جن کا نور فطرت بہت زیادہ بے حد نور ہے، فطرت میں مادیت کے پردے نہیں ہیں، تو جیسے ہی ان کی فطرت کا تیل اتنا صاف ہے جیسے پیٹرول کی مثال، کہ جیسے ہی ان کو نور وحی ملے گا، نور ہونا، فوراً وہ ایمان لے آئیں گے. اور تو اس نور فطرت اور نور وحی کے نتیجے میں وہ نور ایمان وہ وجود میں آئے گا. گویا انسانی روح ایک نورانی چیز ہے، انسان کی روح ایک نورانی چیز ہے جو اس وحی کے نور کے اتصال سے، ملنے سے اس کے اندر نور و علی نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت سے پھر نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس نور ایمان سے وہ جو چراغ بندہ مومن کا دل وہ روشن ہوتا ہے، منور ہو جاتا ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب اس میں یہ ڈاکٹر صاحب آخر میں مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مومن کا دل، اور میں نے نور فطرت اور نور ایمان، وہ دل جو کہ نور ایمان سے جگمگا رہا ہے کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے، اور خدا کی توفیق سے اس میں قبول حق کی زبردست معرفت پائی جاتی ہے. نور فطرت اس کا بڑا حال ہے کہ بغیر دیا سلائی دکھائی وہ جل اٹھنے کو تیار ہے. نور فطرت جو بڑا حال ہے کہ اللہ کی پہچان اس قدر واضح ہے، دنیا پرستی میں وہ نہیں کھوئے، وہ ماحول کے اثرات اس پہ اثر نہیں کر رہے،
اور ظاہر اس کا تعلق ہے قرآن سے، نیک لوگوں کی محفل سے، تو ڈیفینیٹلی اس مومن کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. جیسے ہی خدا کی توفیق سے اس میں قبولیت کی ایسی زبردست صلاحیت ہے کہ بغیر دیا صلاحی دکھائے جل اٹھنے کو تیار ہے. اب جہاں ذرا آگ دکھائی دی، وہ آگ کیا ہے؟ جیسے ہی ذرا وہ نور وحی، جیسے ہی وہ آگ دکھائی دی یعنی وہی قرآن کی وہ تیز روشنی، تو اس کو مس کیا، جیسے ہی فوراً اس کی فطری روشنی نور فطرت بھڑک اٹھی، جیسے ہی وہ آگ دکھائی دی نور وحی. تو نور علی نور یہ کیفیت. باقی یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں، جس کو وہ چاہے جتنی روشنی دے، نور ایمان جتنا عنایت فرما دے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے. اور جس کو یہ روشنی مل جاتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جس کو یہ روشنی مل جاتی ہے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں اب ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جب وہ یہ جو نور یہ جو مل جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. اور رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ وہ جمع مرد ہے کہ تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جس کے دل میں یہ نور ایمان جنریٹ ہو جائے گا پھر وہ کرے گا کیا؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح. یہ وہ لوگ ہیں اس نور ایمان کے نتیجے میں جن کے دل منور ہوتے ہیں اس نور سے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے گھروں میں، اور انہیں اللہ کی یاد سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ لرزہ رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں. تو یہ ان کی پھر کردار میں یہ نقشہ نظر آتا ہے اس نور ایمان کا. تسبیح، ذکر، اذکار، نماز، زکوٰۃ، اللہ کی یاد سے لرزہ رہنا، اور یہ ان کی زندگی میں. اور تجارت اور یہ چیزیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اگلا حصہ، اگلی آیت. قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان. یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان. کیا نکال لے گئے؟ یہ کام نکال لے گئے اہل ایمان. دیکھیں فلاح میں نے پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑنا. تو اس کا مطلب ہے پھاڑنا. اس مادہ کے لغوی میں نہیں ہے پھاڑنا، کہ جس طرح ایک گٹھلی ہے پھٹتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر وہ پودا وہ پھٹتی ہے نا، تو اس سے بیج ہے وہ پھٹے گا، کونپلیں نکلیں گی اور پھر وہ پورا پودا بن جائے گا. اسی طرح فلاح کا مطلب پھاڑنا. تو بندہ مومن یہ جو انسان ہے اس کے دو وجود ہے، مادی وجود ہے یہ، اور اس کا ایک حیوانی وجود ہے. تو جب انسانی وجود کے اندر موجود مادیت کے پردے چاک ہوتے ہیں، مادی وجود کے پردے یہ چاک ہوتے ہیں، تو اس کی وہ روح وہ بے نقاب ہوتی ہے. یہ ہے پھاڑنا. یہ کیسے ہوتی ہے؟ آ جائے گا سامنے کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو جب اس انسانی وجود، اس مادی وجود کے مادیت کے پردے چاک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی روح بے نقاب ہوتی ہے، اور اس روح کی نشو و نما سے انسان کی شخصیت ترقی پاتی ہے، اس کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، اس کی سیلف، اس کی خودی، اس کی انا وہ بلڈ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ آف دا کریکٹر، ڈیولپمنٹ آف دا سیلف. کہ جب یہ مادیت کے پردے چاک ہوں گے اس کے نتیجے میں جب اس کی روح بے نقاب ہوگی، اس کی نشو و نما کرے گا بندہ مومن، اس کے نتیجے میں اس کی ڈیولپمنٹ آف دا کریکٹر ہوگی، ڈیولپمنٹ آف دا سیلف ہوگی. اس کے کریکٹر، اس کے کردار، اس کی اصل شخصیت کی تعمیر ہوگی اس سے. تو انسان کی اسی خودی اور روح کو اسی خودی کو، اسی انا کو، روح کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے. اور یہی ڈاکٹر رفیع الدین نے اس کو اپنی بک فلاسفی آف آئیڈیل میں اس کو آئیڈیالوجی آف فیوچر اس میں لکھا ہے. اب انسان کا بظاہر یہ مادی وجود ہے، ہڈی ہیں، گوشت ہے سارا، یہ اصل انسان نہیں ہے. یہ جب میں کہتا ہوں میں، میرے ہاتھ، میرے کان، میری ٹانگیں، یہ تو ہاتھ کٹ جائے تو کیا میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں، پھر بھی میں تو رہوں گا. میرے ہاتھ کٹ جائیں تو کیا میں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میں تو پھر بھی رہوں گا.
تو یہ میں کون ہے؟ میں وہ روح ہے. یہ انسان کی اصل شخصیت ہے. یہ انسان کی اصل شخصیت ہے، روح. یہ جو میں ہے اس مادی وجود کے اندر وہ روح ہے، وہ خود ہی ہے، وہ انا ہے. انسان کی روح جو کہ اس مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے. تو اب بندہ ہے جو مومن اہل ایمان ہوتے ہیں، مومنین صادقین ہوتے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی روح پر پڑے ہوئے اس مادی وجود کے پردوں کو چاک کر کے اصل خزانے یعنی روح کو بے نقاب کرنے میں اور روح کی نشو و نما کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ کام جس نے کر کے دکھایا وہ ہے اہل ایمان. قد افلاح، وہ فلاح پا گئے کہ جنہوں نے مادیت کے پردوں کو چاک کر کے اس کی روح کو نشو و نما، اس کی روح کی خبر لی، اس کی بندوبست کا، اس کی غذا، اس کی نشو و نما کا بندوبست کیا. یہ ہے فلاحی کا عمل. جبکہ عام انسان کیا ہے؟ وہ اس مادی وجود کے تقاضوں میں، یہ مٹی سے آیا، اس کی غذائیں کھانے میں، دودھ کھانے پینے میں ہوٹلنگ کیے جا رہا ہے. مادی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. دولت کی ہوس اور سٹیٹس کی ہوس. عام انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس دولت، سٹیٹس، اس کریئر، اس میں کھو گئے ہیں مادی وجود کے تقاضوں میں. لیکن یہ ان مادی وجود کے تقاضوں کو چاک کر کے جو مومنین صادقین ہیں، یہ اپنی روح کی نشو و نما کا بندوبست کرتے ہیں، اس روح کو بے نقاب کرتے ہیں. اور یہ ہیں قد افلح، یہ کامیاب ہے. انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا، ان پردوں کو چاک کر کے دکھایا. اور جب کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا پرستی کے نشے میں دھوتے ہیں، ان کی روح مر جاتی ہے. وہ گویا چلتا پھرتا مقبر ہے، وہ ابو جہل ہے کہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کے رسول سامنے مان نہیں رہا، روح مر چکی ہے اللہ کے رسول کی دعوت کے باوجود. تو حقیقت میں زندہ وہ ہے جس کی روح زندہ ہے. انسانیت اسی کی زندہ ہے جس کی روح زندہ ہے، جو کہ مادی تقاضوں میں گم نہیں ہو چکا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، بندہ مومن آفاق میں گم نہیں ہوتے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق کی، یہ آفاق اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے معرفت الہی اس کو حاصل ہو چکی ہوتی. تو اب یہ کامیابی، یہ روح کو بے نقاب اور مادیت کے پردوں کو چاک کرنا ہر انسان کے بس میں ہے، کیونکہ روح ہر ایک کے اندر موجود ہے. تو یہ کامیابی ہر انسان کی پہنچ میں. قد افلح المؤمنون، کیونکہ روح کی دولت ہر انسان کو عطا ہوئی ہے. ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سرو سمندرا، کہ تمہیں سیر گلستان میں، ستمست گر، تمہیں گلستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سیر کے لیے. تمہارے اندر بھی تو ایک تجھے غنچہ کم نہ دمید ہے، تمہارے اندر بھی ایک مہکتا ہوا چمن، وہ روح موجود ہے تمہارے اندر بھی تو وہ موجود ہے. تم ادھر دنیا کی سیر کرتے، اس کے چمن کی سیر کرتے، پھر تمہارے اندر بھی ایک چمن موجود ہے. تجھے غنچہ کم نہ دمید آئی در دل کشا بچمن درا، تم اپنے دل کے دروازے سے داخل ہو کر اس چمن کی سیر سے لطف اندوز ہو کے تو دیکھو، اس کی سیر تو کرو، اس روح کی پہچان تو کرو، اس کی طرف توجہ تو دو، اس کی نشو و نما کی طرف فوکس تو کرو. کہ مین in his ignorance identifies himself with the material چیز. آدمی اپنی جہالت میں سمجھتا ہے کہ میں بس یہ میٹیریل چیز، یہی کچھ ہوں، یہ دنیا، یہ مادی وجود، یہ مادی اس کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. یہ اپنی اس میٹیریل شیت، اپنی اس مادی وجود کو اصل انسان سمجھ لیتا ہے. یہ جہالت ہے انسان کی. which encompass his real self، جو کہ اس کے حقیقی وجود کو گھیرے ہوئے ہیں، مادی وجود ہی. تو اصل انسان میں خود ہی اندر ہے، مادی غلافوں میں اصل ذات ہے انسان کی. لیکن انسان اس کو اصل ذات سمجھ بیٹھتا ہے، اور نہ وہ خود کو پہچانتا ہے اور نہ اللہ کو. کیوں؟ روح اللہ کی طرف سے ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنی روح کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو، روح میں اللہ کی پہچان ہے. تو جس نے روح کو پہچان لیا، اس نے اس رب کو پہچان لیا. تو اس آیت کا مطالعے سے فائنل آخری جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے مادی غلافوں کو پھاڑ کر اور اپنی اصل شخصیت اور روح کو اجاگر کرنے، اور ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح اور اصل شخصیت کو اجاگر کرنے، اس پرسنالٹی کو بلڈ کرنے، اور اس روح کی پہچان، اس پرسنالٹی کو بلڈ، کریکٹر کی ڈیولپمنٹ، روح کی پہچان، روح کو اجاگر کرنے، اور پھر معرفت الہی تک پہنچنے جیسے مراحل قد افلح، یہ اہل ایمان کر لیتے ہیں. اور وہ جو اس کے کرنے کے لیے کون سی خصوصیات درکار ہیں، پھر یہ کرنے کے لیے، اس کام کے کرنے کے لیے جو خصوصیات درکار ہیں وہ سن لیں. یہ ایسے نہیں ہوگا فلاحی کا عمل، اس کے کرنے کے لیے کچھ خصوصیات درکار ہیں. وہ کیا ہیں خصوصیات؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع.
خشوع کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے کسی کے سامنے خوف اور ہیبت کے ساتھ انسان ساکن اور پست ہو جائے. جب دل میں خوف ہوگا تبھی یہ، جب قلب میں خوف ہوگا تبھی میرے وجود میں وہ خشیت آئے گی نا، ایسے تو نہیں آئے گی. تو یہ پہلی، یہ اپنے خصوصیات، اس ڈیولپمنٹ آف دا سیلف، ان مادی غلافوں کو پھاڑنے کے لیے، روح کی نشو و نما کے لیے، شخصیت کے ارتقاء کے لیے یہ خصوصیات درکار ہیں، جن میں پہلی خصوصیت نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ. دوسری چیز دوسری چیز نمازوں میں خشوع. دوسری والذین هم عن اللغو موردون، وہ لغو سے، فضول باتوں بے خیر، چیٹنگ، پلینگ، ٹک ٹاک، یہ فیس بک پہ ٹائم، اس میں وہ وقت ضائع نہیں کرتے، لغو سے پرہیز کرتے ہیں. کرکٹ میچز میں نہ کوئی مقصد زندگی واضح ہو رہا ہے اس سے، تو لغو سے وہ پرہیز کرتے ہیں، بیکار اور فضول کاموں سے. تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں. مال و دولت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، تو ہر دم تزکیے میں اپنے مصروف رہتے ہیں. چوتھی چیز والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اس سے پہلے والذین هم لفروجہم حافظ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن سے بے راہ روی کی طرف نہیں جاتے، ہوموسیکشول، ٹرانسجینڈر، ہوموسیکشوالٹی، زنا، اس سے وہ دور رہتے ہیں. اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ جب خصوصیات پیدا ہوں گی تو وہ فلاحی کا عمل ہوگا، یہ مادی پردے چاک ہوں گے اور انسان کی روح نشو و نما کرے گی اور کریکٹر بلڈ ہوگا ان خصوصیات کو ایڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں، تبھی اللہ کی معرفت انسان کو، یہ ہے وہ کام نکال لے گئے، یہ ہے وہ کامیابی کے لیے، یہ کامیابی کے لیے ان خصوصیات کو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا. لاسٹ آخری چیز وقال الرسول، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تعویل خاص اس آیت کی تعویل خاص جو ان حالات اس وقت کے حساب سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی تعویل خاص ہی ہے، بلکہ تعویل عام بھی اس کی انہی کی میں نے تفسیر سے لی ہے. تعویل خاص ان حالات اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت قریش مکہ کے بارے میں ہوگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچانے اور انہیں قرآن سنانے کی ہر امکانی کوشش کی، لیکن یہ لوگ کسی بھی طرح اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو اس کی ہوگی تعویل خاص. اب تعویل عام اس دور کے لیے، قیامت تک کے لیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا، اے میرے رب روز قیامت اللہ کے سامنے اللہ کے رسول یہ شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں، اپنی امت کے ان افراد کے بارے میں کہ جو اس مہجوری وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا مہجورا، یہ جو ہجران ہے، جو مہجوری ہے، ہجران ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے، ان مسلمانوں نے، ان لوگوں نے قرآن کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا تھا. کیمسٹری سمجھتے تھے، میتھمیٹکس سمجھتے تھے، قرآن کو سمجھنے کی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، آئے نہیں اس طرف. اس وقت پاکستانیوں کا حال یہ ہے 1% نے کم سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے، 1% سے کم ترجمے کے ساتھ. تو اقبال نے ہی کہا تھا خور از مہجور یہ ہجران، مہجورا خور از مہجور یہ قرآن شدی ہے. اے امت تیری ضلالت کی وجہ یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ، کیونکہ حدیث نبی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، جو اقوام اس کتاب کو تھامے بھی کہ اللہ انہیں بلندی عطا کرے گا. تو اقبال کہتا تھا انر کور آف دا ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک، کیوں لکھوں میں غور و فکر کرتے ہیں دنیا پہ، انر کور اس کا قرآنک ہے. انہوں نے قرآن کے کچھ پرنسپلز لیے تو وہ دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. امانت، آنیسٹی، یہ کہ لا ایمان لمن لا امانت، آنیسٹی ہمارے تو ایمان کا حصہ تھی. انہوں نے کہا دس از دا بیسٹ پالیسی، اس سے تو بڑا فائدہ ہے. انہوں نے کہا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو چیزیں انہوں نے وہی لی ہیں، قرآن پرنسپلز کچھ لیے ہیں تو وہ دنیا پہ آج حکمرانی کر رہے ہیں. تو ہم نے ڈیفینیٹلی اس قرآن کو تھامنے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب کہ جو اقوام اس کو تھامیں گے وہ دنیا میں سربلند ہوں گی. یہ انہوں نے چند پرنسپلز لیے کہ وہ دنیا میں رول کریں. ڈیفینیٹلی فحاشی، اوریانی، ہم جنس پرستی وہ تو وہاں عام ہے، لیکن کچھ پرنسپلز لینے کی وجہ سے بھی آج وہ دنیا میں چھائی ہوئی وہ قوم ہے. تو یہ قرآن سے عروج ملتا ہے.
یہ اقبال کہہ رہا ہے خار از معروج محجور یہ قرآن، اے امت تیری اس زوال کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے، تو نے اس کے پرنسپلز کو چھوڑ دیا۔ شکوہ سن گردش دورہ شد، تو گردش ایام کی کہ زمانہ خراب ہے، لوگ خراب، اس کی تو کرتا ہے، ویسٹرن نیشنز نے ہم پہ ٹیک اوور کر دیا ہے، مجھ کو شکوہ مجھ کو گلا تجھ سے، اقبال کا شعر ہے، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے، مجھ کو گلا تجھ سے، یورپ کی غلامی پہ تو ہوا راضی، مجھ کو گلا تجھ سے، تم شکوے یورپ کے کرتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، اصل میں تم نے خود قرآن کو چھوڑا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، آج کسی مسلمان سے قرآن پہ ہاں کیوں نہیں رکھتا ہوں، اب اگر پوچھا جائے اگلی میں کیا قرآن سمجھ کے پڑھا، کہ نہیں وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے، کہ قرآن کو سمجھا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو یہ قرآن پہ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ زبانی کلامی، یہ جھوٹا ایمان ہے، منافقت ہے یہ۔ تو لیکن عملہ نویہ یہ کہ قرآن کو پیغام کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو گویا آج ہم مسلمان اپنے عمل سے تکذیب عملی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، عمل سے اپنے زبان سے مانتے ہیں ہاں جی بڑا قرآن پہ ایمان، پوچھو کبھی سمجھ کے پڑھا نہیں یار ٹائم ہی نہیں ملا، اپنے حال سے تکذیب حالی، اپنے حال سے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہجران، اب اس ہجران کو مولانا شبیر احمد اس میں قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ دینا، اس سے اعراض کر کے کرکٹ کی طرف توجہ دینا، اس سے اعراض کر کے ٹک ٹاک کی طرف توجہ دینا، لغو کی طرف، یہ ہجران کی ساری کیفیات ہیں۔ موبائل میں دھت رہنا، یہ ہجران ہے، قرآن سے آپ توجہ ہٹ کے کہیں اور آپ کی توجہ جا رہی ہے، تو اس سے اعراض کر کے لغو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ متوجہ ہے، یہ سب ہجران قرآن کی صورتیں ہیں۔ آج ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے انگلش لینگویج میں تو مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس قدر انگلش سیکھ لی کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم انگریزوں کو بھی انگلش پڑھا لیں، اس قدر ہم نے انگلش سیکھ لی ہے، لیکن قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے نہ ہم نے گرامر سیکھی، نہ بنیادی قواعد سیکھنے کی ہم نے توجہ کی۔ تو چنانچہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کی حقوق کی طرف آگاہی حاصل کرے، قرآن سیکھے، تاکہ ہجران کی روز قیامت جو اللہ کے رسول شکوہ کریں گے اس کی زد میں نہ ہے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو۔ تو ہم جہاں ڈاکٹر صاحب کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی جس میں تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب نے کھڑی تھی، نمبر ایک حلقہ قرآنی وہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے ماشاءاللہ 1.5 سال ہو گئے، دوسرا عربی گرامر وہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، تو گرامر بھی سیکھیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اسے اور لطف آتا ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، اور ساتھ حلقہ قرآنی اس قرآن کو انڈرسٹینڈ بھی کریں، سمجھیں، تو یہ دو چیزیں ہیں تاکہ اس ہجران کو قرآن اس کیفیت سے ہم دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔